بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب. سب سے پہلے تو بتائیے سر اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ فیصلہ دو طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یا تو آپ اس کو سیاسی انداز میں دیکھیں تو اور چیزیں آتی ہیں، لیکن میں تو چونکہ لیگل آدمی ہوں میں تو اس کو قانونی نظر سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے نظر سے میں دیکھتا یہ ہوں کہ جب یہ ریفرنس پریزیڈنٹ صاحب نے پیش کیا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے، تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل ہوئی اس کے خلاف، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ فائل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی مائنڈ استعمال نہیں کیا اور اس کو میکینیکلی اس کو ایکسیپٹ کر دیا. ہونا نہیں چاہیے تھا، اور انہوں نے سارے ریفرنس کو کواش کر دیا. جب وہ کواش کر دیا تو اس کے بعد ان کو ہاتھ روک لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں روکا. انہوں نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا میرے خیال میں اس وجہ سے چونکہ سپریم کورٹ بہرحال ایک پوری جسٹس دینا چاہتی ہے ہر لحاظ سے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک کوئی کارروائی ہو گئی تھی، اس کا کوئی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. تو انہوں نے یہ معاملہ ایف بی آر کے پاس بھیج دیا کہ ایف بی آر اس کو دیکھے اور یہ جو پراپرٹی کے معاملے جو ہیں دیکھے، اور اس کے بعد وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ اس کو شیئر کر. یہ انہوں نے آرڈر پاس کر دیا. وہ آرڈر جو تھا وہ سپریم کورٹ کو نہیں پاس کرنا چاہیے تھا. وہ انہوں نے قانونی طور پر میں کہہ رہا ہوں اور سیاسی طور پہ نہیں، قانونی طور پہ ان کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا. یہ ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے پاس کر دیا. جب وہ آرڈر پاس ہو گیا تو وہ آرڈر تو ہے سپریم کورٹ کا، تو ایف بی آر نے کارروائی شروع کر دی. اور جب کارروائی شروع کی تو اب نہیں سر، میرا ایک سوال یہاں پر بنتا ہے شائق عثمانی صاحب کہ کیا سپریم کورٹ نے دباؤ میں آ کے پھر اس کو آرڈر پاس کیا تھا اگر کوئی قانونی گنجائش نہیں تھی؟ تو ایک سبسٹینشیل جسٹس کے طور پہ انہوں نے یہ کہا ہوگا، سوچا ہوگا کہ کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی دیکھیں یہ ایک معاملہ تھا جج کا، اس وجہ سے لوگوں نے سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کر دیا. انہوں نے کہا چلو ہم یہ کر دیتے ہیں کہ چلو اس کو انویسٹیگیشن کرنے دیں، لیکن وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا قانونی لحاظ سے، وہ ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا تھا. بہرحال انہوں نے کر دیا وہ اپنی مرضی سے. اب وہ جب ہو گیا تو اب اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہو گئی تو جب ریویو فائل ہوا، جو ابھی باجی صاحب کی اور ان کی وائف کا ریویو فائل ہوا، تو اس میں جب سپریم کورٹ کی میجورٹی ججمنٹ جو ہے انہوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ فیصلہ غلط تھا. اس وجہ سے انہوں نے اس کو سارے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا، جو کہ عام طور سے نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کے فیصلے ریویو میں بہت مشکل سے میرے خیال میں 95% کیسز میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا چونکہ یہ سراسر غلط فیصلہ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جوڈیشل ایف بی آر کے پاس بھیجا تھا وہ صحیح نہیں تھا. اس وجہ سے ایف بی آر نے جو بھی کارروائی کی اس آرڈر کے تحت وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی اور وہ چیز کسی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں یہ قانونی طور پر ایک صحیح فیصلہ تھا، اور جوڈیشری کے لحاظ سے بھی آپ ججز کو انڈر ٹینشن نہیں رکھ سکتے. اگر آپ ججز کو انڈر ٹینشن رکھیں اور ان کے سر پہ تلوار لٹکائیں تو کبھی ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے یہ بڑا صحیح فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ نے کیا. ٹھیک ہے. متی اللہ صاحب آپ نے بھی بات سنی ہوگی شائق عثمانی صاحب کی. میرے ذہن میں تو یہ سوال آ رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ریفرنس فائل نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھر سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا کسی بھی وجوہات سے، تو کوسچنیبل تو وہ وہاں پر عدالت ہو ہی گئی. لیکن سر اب یہ بتا دیجیے گا کیا ہو یہ پھر سیاسی انداز، مطلب اب تو ہمیں یہ کیس پھر سیاسی انداز میں ہی نظر آ رہا ہے، قانونی تو اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی؟ دیکھیں میں پہلے تو شائق عثمانی صاحب نے جو بات کی میں اس میں 100% متفق ہوں. انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے بڑے سادہ الفاظ میں سارے معاملے کو ایکسپلین کر دیا ہے، اور اس کے بعد میرے خیال میں اتنی گنجائش نہیں ہے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس میں کوئی سیاسی پہلو بھی ہے، تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی بڑے بڑے سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ان کے سیاسی پہلو تو ضرور رہے. یا تو ہمارے مؤسس عدالت کے ججوں نے سیاسی دباؤ میں آ کے فیصلے دیے ہیں، یا پھر ہمارے مؤسس کچھ معزز ججوں نے سیاسی دباؤ کا مقابلہ کیا ہے اور وہ ساری ملک کا نام آپشنری میں لکھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کیس کے اندر بھی ایک سیاسی پہلو ضرور تھا، اور اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے آن دا ریکارڈ یہ بات کی کہ ایک دباؤ تھا، اور خاص کر سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے
یہ سب کچھ ہوا ہے، اور وہ معزز جج ابھی بھی سپریم کورٹ کے عام رکن ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود درخواست دار جسٹس فائز عیسیٰ ہے۔ انہوں نے تحریری طور پہ اپنی جو آئینی درخواست پہلے دائر کی 143 کے تحت اپنے خلاف 87 ریفرنس کے خلاف، اور پھر اس کے بعد نظر ثانی کے اندر میں تھرو آؤٹ اس کیس کو کور کرتا رہا ہوں۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ جو معزز جج ہیں سپریم کورٹ کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ وہ آن دا ریکارڈ اور تحریری طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور موجودہ حکومت کی طرف سے سیاسی طور پہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ مطیع اللہ صاحب ذرا بتا دیجیے گا نا کس وجہ سے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جی معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ دھرنا کیس میں جو فیض آباد دھرنا تھا جو تحریک لبیک پاکستان میں دیا تھا، اس کیس میں انہوں نے ایک بڑا سخت فیصلہ دیا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ افواج پاکستان کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس کیس کو بھی ہم نے کور کیا تھا، اور اس کیس میں انہوں نے بڑے ٹھوس احکامات دیے تھے تمام افواج پاکستان کے سربراہان کو کہ ان کے ماتحت کوئی بھی اہلکار یا فوجی افسر اگر کوئی سیاسی سرگرمی میں ملوث ہے یا رہا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اور انہوں نے کچھ افسروں کی نشاندہی بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں جو بیان دیا ہے کہ 2018 کے انتخابات جو ہیں وہ تاریخ کے شفاف ترین انتخابات تھے، تو یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے جو ان کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ مگر یہ جو فیصلہ جب آیا تو یہ، اور اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں بھی دائر کی گئی وفاقی حکومت کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے، وزارت دفاع کی طرف سے الگ سے، ISI کی طرف سے، تو اور شیخ رشید کی طرف سے، بہت سی جو دوسرے لوگ ہیں۔ تو obviously یہ ایک رد عمل تھا، اور اس تمام کے ایک سیاسی پہلو بھی ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ نے بڑے ٹھوس انداز میں اس چیز کو ثابت کیا ہے، اور اسی وجہ سے نظر ثانی کے مرحلے پر آ کر جو ہے اکثریت 10 میں سے 6 ججوں کی ترتیب انہوں نے اپنا جو ہے فیصلہ پرانے والا سپریم کورٹ کا فیصلہ بدلتے ہوئے اب 6-4 کی اکثریت سے جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو سیاسی پہلو بالکل اس کیس میں ثابت ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ تفصیلی وجوہات آئیں گی اس مختصر حکم کی، اس میں مزید یہ چیزیں ابھر کر سامنے آئیں گی، اور خاص کر جس طریقے سے ذاتی ہو کر اور ذاتی انتقامی کارروائی کی گئی ہے وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، اور جس طریقے سے ایک معزز جج کے خلاف جو ہے بغیر اچھا مطیع اللہ صاحب آپ بھی کوریج کرتے رہے عدالتی جتنی بھی ہیئرنگ ہوتی رہی ہے، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ شاندار فیصلہ ہے کل کا؟